دوسری بات یہ کہ ایک چیز کا حلال ہونا اس چیز کے اپنانے کے لیے لازم نہیں ہے۔ ہمارے اہل سنت و جماعت کے ہاں یہ اجماعی اور اتفاقی طور پر اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ یہ حرام ہے۔ اور جس طرح خنزیر کے گوشت کو حرام کر دیا گیا، شراب کو حرام کر دیا گیا، سود کو حرام کر دیا گیا، اسی طرح متعۃ النساء کو بھی حرام کر دیا گیا۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے، جبکہ اہل تشیع کی کتابوں کے مطابق متعۃ النساء ان کے ہاں ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے، اور اس کے اس قدر فضائل و برکات ہیں کہ جو بندہ متعۃ النساء کرتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے، اس کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں کہ یہ کتاب ہے ان کی من لا یحذر الفقیہ۔ اس میں باقاعدہ روایات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ من لا یحذر الفقیہ کی جلد نمبر 3 اور جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 415 پہ روایت نمبر 4606 ہے کہ امام محمد باقر کی طرف روایت منسوب کی گئی کہ ان سے پوچھا گیا کہ للمتمتع ثواب، کیا متع کرنے والے کو کوئی ثواب ملتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اگر وہ اللہ رب العزت کی رضا کا ارادہ رکھتا ہو اور خلافاً علی من انکر رہا، اور جس نے اس کا انکار کیا اس کی مخالفت کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی حضرت عمر کی مخالفت کا ارادہ رکھتا ہو، تو اس کو ثواب ملے گا، اور اتنا ثواب ملے گا لم یکلمھا کلمۃ الا کتب اللہ تعالی لہ بہا حسنۃ، جو ہی وہ جو بھی کلمہ متع کرتے وقت کہے گا ہر کلمے پر اس کو ثواب ملے گا۔ ولم یمد یدہ الیہا الا کتب اللہ لہ حسنۃ، اور جب یہ متع کرنے والا اس ممتوع عورت کی طرف ہاتھ بڑھائے گا اس کو ہاتھ بڑھانے کا بھی ثواب ملے گا۔ فَإِذَا دَنَا مِنْهَا، اور جب یہ اس عورت کے قریب ہوگا غفر اللہ تعالی لہ بذالک ذنبا، تو اس وجہ سے بھی اللہ اس کے گناہ کو بخش دے گا۔ اور اگلا جملہ دیکھیں، اس قدر بڑی عبادت ہے ان کے ہاں۔ فَإِذَا اغْتَسَلَ، اور جب یہ متع کرنے والا متع کرنے کے بعد غسل کرے گا غفر اللہ لہ بقدر ما مر من الماء علی شعرہ، جتنے بالوں پر غسل کرتے وقت پانی گزرے گا ہر بال کے بدلے اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ یہ متع کی فضیلت ہے اہل تشیع کی کتابوں کی روشنی میں، یہ برکات ہیں اہل تشیع کی کتابوں کی روشنی میں، اور یہی من لا یحذر الفقیہ اس کی روایت نمبر 4607 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبریل علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ آ کے ملاقات کی، اور آ کے کہا کہ ان اللہ تبارک و تعالی یقول انی غفرت للمتمتعین من امتک من النساء، آپ کی امت میں سے جو عورتیں متع کرتی ہیں میں نے ان کو بخش دیا۔ متع کرنے والوں کی بخشش ہو گئی شیعہ کتاب کی روشنی میں۔ اور اگلی روایت جو ہے وہ 4608 ہے، اس میں یہ کہ امام جعفر صادق کی طرف منسوب کیا گیا، وہ فرماتے ہیں انی لاکرہ للرجل المسلم ان یخرج من الدنیا وقد بقیت علیہ خلۃ من خلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب متع کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ میں اس کو ناپسند کرتا ہوں کہ کوئی بندہ دنیا سے اس حالت میں جائے کہ متع جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خلق اور حضور کی نعوذ باللہ تعالیٰ ایک عادت وہ دنیا سے چھوڑ کے جائے، میں اس کو ناپسند کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں ناپسند کرتا ہوں کہ یہ اس سنت کو چھوڑ کے دنیا سے چلا جائے، بلکہ سنت کو ادا کر کے جائے، متع جیسی سنت کو، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو یہ فضائل ہیں اہل تشیع کی کتابوں میں متع کے، اور اس سے بڑھ کر ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب بہار الانوار، اور ملا باقر مجلسی اہل تشیع کے ہاں یہ وہ پرسنالٹی ہیں جن کے بارے میں خمینی نے اپنی کتاب کشف الاسرار کے صفحہ نمبر 121 پر لکھا ہے کہ اہل تشیع کو چاہیے کہ ملا باقر مجلسی کی کتابوں کو پڑھیں۔ یہ کتاب ہے ملا باقر مجلسی کی بہار الانوار، یہ 110 جلدوں میں کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 103 ہے، اور 103 نمبر جلد کے صفحہ نمبر 307 پہ یہ روایت موجود ہے، امام جعفر صادق کی طرف منسوب ہے کہ ما من رجل تمتع، جو بندہ بھی متع کرتا ہے ثم اغتسل، پھر متع کر کے غسل کرتا ہے، الا خلق اللہ من کل قطرۃ تقطر منہ 70 ملکا، تو اس غسل میں جو پانی استعمال کرتا ہے ہر پانی کے قطرے سے 70 فرشتے پیدا ہوتے ہیں، یستغفرون لہ الی یوم القیامہ، جو اس متع کرنے والے کے لیے قیامت تک بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور اگلا جملہ ہے وَيَلْعَنُونَ مُتَجَنِّبَهَا إِلَىٰ أَن تَقُومَ السَّاعَةُ، اور جو متع نہیں کرتا اس پر وہ فرشتے قیامت تک لعنت کرتے رہتے ہیں۔
کراچی کے ایک نقوی صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ متع ہمارے نزدیک جائز ہے، ضروری نہیں کہ ہم کریں۔ یہ امام جعفر صادق کی روایت ہے، ملا باقر مجلسی نقل کر رہے ہیں کہ جو متع نہیں کرتا، کہتے ہیں کہ اس پر وہ فرشتے قیامت تک لعنت کرتے ہیں۔ اور ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں ھذا قلیل من کثیر فی ھذا المعنی، اس معنی کی جتنی روایتیں ہیں ان میں سے یہ قلیل ہیں جو میں نے بیان کر دی ہیں۔ اور اس سے آگے اس سے بڑی روایت وہ سن لیجئے، فتح اللہ کاشانی کی کتاب منہج الصادقین، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 493 پر یہ روایت موجود ہے۔ جو بندہ متع کرتا ہے اس کی فضیلت اور اس کو اس عبادت پر کتنا ثواب ملتا ہے، فتح اللہ کاشانی نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا نعوذ باللہ کہ من تمتع مرتن کان درجتہ کدرجۃ الحسین، جس نے ایک مرتبہ متع کیا اس کا درجہ امام حسین کی طرح۔ ومن تمتع مرتین فدرجتہ کدرجۃ الحسن، اور جس نے 2 مرتبہ متع کیا اس کا درجہ امام حسن جتنا، امام حسن کے درجہ کی طرح۔ ومن تمتع 3 مرات، اور جس نے 3 مرتبہ متع کیا درجتہ کدرجۃ علی ابن ابی طالب، اس کا درجہ مولا علی کے درجے کی طرح، نعوذ باللہ تعالی۔ اور اگلا جملہ ہے من تمتع 4 مرات، اور جس نے 4 مرتبہ متع کیا فدرجتہ کدرجتی، اس کا درجہ میں محمد مصطفیٰ کے درجے کی طرح، نعوذ باللہ تعالی۔ یہ فتح اللہ کاشانی نے متع کی فضیلت نقل کی ہے۔ اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 493 پہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہر کے آرا قبول کنن و بآ عمل کنن، جو بندہ بھی متع کو قبول کر کے اس پر عمل کرے گا، وہ احیائے آن نمائد، اور اس کو زندہ کرے گا، از من باشد و من از بے، وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ جو متع کرتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا گیا کہ نعوذ باللہ حضور نے فرمایا جو متع کرتا ہے متع کو زندہ کرتا ہے، میں اس سے ہوں اور وہ مجھ سے ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ یہ فضائل و برکات ہیں اہل تشیع کی کتابوں میں متع کے لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس قدر اعلیٰ درجے کی عبادت ہے شیعہ کے ہاں متع۔ تو نقوی صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، کوئی ضروری نہیں ہے متع کرنا، جبکہ کتابیں کہتی ہیں کہ جو متع نہیں کرتا اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں، اور جو متع کرتے ہیں اس کو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے، اتنی زیادہ فضیلت ملتی ہے۔ اسی فتح اللہ کاشانی نے منہج الصادقین میں لکھا ہے کہ جو بندہ 1 مرتبہ متع کرے تو حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر کے یک بار متع کنن ثلث او آزاد شود، جو 1 مرتبہ متع کرتا ہے اس کا 3را حصہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ثلث او آزاد شود از دوزخ، و ہر کے 2 بار متع کنن ثلثان او از آزاد شود از آتش دوزخ، جو 2 مرتبہ متع کرتا ہے اس کے 2/3 جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ وہ ہر کے 3 بار متع کنند ہما او آزاد شود از آتش دوزخ، وہ سارے کا سارا جہنم سے آزاد۔ نقوی صاحب کہتے ہیں کرنا ضروری نہیں ہے، یہ صرف جائز ہے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جو کرے گا وہ جہنم سے چھٹکارا حاصل کرے گا، وہ تو پکا جنتی، اس کو تو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے کہ ایک پانی کے قطرے سے غسل کرنے کے بعد 70 فرشتے پیدا ہوتے ہیں اور وہ قیامت تک اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، العیاذ باللہ تعالی۔ اور ملا باقر مجلسی نے اپنے رسالہ متع کے صفحہ نمبر 9 پر لکھا ہے کہ متع کرنا سنت موقدہ ہے، یہ سنت موقدہ قرار دیا ہے، اور متع کرنے والے کی بخشش، متع کرنے والا جہنم سے آزاد، متع کرنے والے کے اس قدر فضائل و برکات اور اس قدر اس کے لیے بخشش کے پروانے اور جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے کتب شیعہ کی روشنی میں، اور نقوی صاحب کہتے ہیں کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ہے شیعہ کے ہاں جو ہے وہ ان کی کتابوں کی روشنی میں متع کی عبادت کے فضائل اور برکات، جبکہ اہل سنت و جماعت کے ہاں اجماعی طور پر قطعی طور پر متعۃ النساء حرام ہو چکا ہے اور یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔